اچھا، یہ بات میں نے نہیں کہی ہے اپنی طرف سے، یہ بات جو ہے وہ ایک بزرگ گزرے ہیں پانی پت میں، یہ انہوں نے کہا، ان کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ۔ تذکرہ غوثیہ میں ایک واقعہ درج کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک مولوی صاحب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ کلمہ شریف کی تشریح بیان کر دیں آپ۔ تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا ارے یار کلمے کی تشریح سن کے کیا کرو گے مولانا، اس میں تو سارا شرک ہی شرک بھرا ہے۔ کلمے کی تشریح سن کے کیا کرو گے، اس میں تو سارا شرک ہی شرک بھرا ہے۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ، یہ کیا بول رہے ہیں آپ، کہاں شرک ہے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو لا الہ الا اللہ، جب آپ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے تو نفی کس کی کر رہے ہیں کہ یہ الہ نہیں ہے۔ جس طرح ویدر ہوتا ہے، ویدر ہمارا ٹھنڈ اور گرم جو ویدر ہے نا، وہ پلس اور مائنس میں چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اب اگر ابھی پوچھیں کہ واٹس دا ٹیمپریچر تو کہیں گے 11 12، تو وہ پلس ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب ٹھنڈ آئے گی تو وہ کم ہو جائے گا، 0 ہو جائے گا۔ اب اس حساب سے تو پھر مائنس میں بھی چلے جاتے ہیں ہم، ایک سمت ہے ہمارے پاس ٹھنڈ کی، اس کی وجہ سے مائنس میں۔ لیکن اگر پیسہ گننا چاہیں، اگر کہیں how much money do you have in your pocket? Well, you'll probably say 100 pounds, 200 pounds. And when you don't have any money, you will say I have no money. So the balance is 0. Balance is 0. Can you go in minus? کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے well, I have -25 in my pocket. یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ well, I have 1 + 1 pound and -25 pounds. ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا 0 کے بعد کچھ، تو لا الہ کہاں سے آیا؟ لا موجود الا ہو، nothing existed for except you. لا الہ کہاں سے آیا کہ nobody is a creator for except me. Who are you talking about? کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں I have -5 pounds? Why can't you say it? Because in reality it doesn't exist. When you come to 0, it means you have no money. لا موجود الا ہو، لا موجود الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ Nothing, none exists for except him. اس کے بعد لا الہ الا اللہ، none is the creator for except me. When there is none, why do I need to talk about something that doesn't exist? کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں تو ذکر کیوں کہ یہ معبود نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ لا موجود الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ ایک روز ارشاد ہوا، ہم نے ایک عالم سے یہ بات دریافت کی تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس کا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی خدا ہیں۔ یہ اس قلندر کے عقائد ہیں جس کی قبر پانی پت میں ہے، یہ وہ قلندر ہے جس کے اندر جثہ توفیق الہی ہے، جس نے ہزاروں دفعہ اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ اس قلندر کے عقائد ہیں۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ ہم نے ایک عالم سے یہ بات دریافت کی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس کا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی خدا ہیں جن میں سے ایک کو ہم نے مستثنی کیا، اوروں کو چھوڑ دیا۔ ایک کو ہم نے ایگزمپٹ کیا، مستثنی کا مطلب ہے ایگزمپٹ کرنا کہ بھائی تم رک جاؤ باقی سب کی چھٹی ہے، یہ مستثنی ہو گیا۔ تو ایک کو ہم نے مستثنی کیا، ایگزمپٹ کیا، اوروں کو چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ اس میں بڑا ہی شرک بھرا ہوا ہے کلمہ میں۔ یہ عقائد میں دوبارہ بتا رہا ہوں میرے نہیں ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ کلمے میں شرک ہے، یہ قلندر ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو لا الہ الا اللہ میں لا نفی کا جنس ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اور بھی خدا ہیں،
جن میں سے ایک کو ہم نے مستثنی کیا اور اوروں کو چھوڑ دیا، اس میں تو بڑا ہی شرک بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اکثر لوگوں نے اور بھی تو خدا مان رکھے ہیں حضرت۔ ہم نے کہا حضرت پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن شریف لوح محفوظ پر کب لکھا تھا؟ قرآن شریف لوح محفوظ پر کب لکھا تھا؟ جب کہ یہ قرآن لوح محفوظ پر لکھا گیا اس وقت کون تھا جو دوسروں کو خدا مانتا تھا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ تم تو وہابی معلوم ہوتے ہو۔ ہم نے کہا کہ درست ہے، جب ہم نے سچی بات کہی اور آپ جواب نہ دے سکے تو ہم وہابی ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے روز ازل سے ہی یہ رنگ آمیزی کر رکھی ہے، اس کا بھید نہ کسی کو کھلا ہے اور نہ کھلے گا۔ سید غوث علی شاہ قلندر، پانی پت۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.